السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ کائنات میں بے شمار تسبیحات کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والی جو تسبیح اور ذکر ہے، جب اس کے متعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات میں سب سے فضیلت والا، سب سے زیادہ عظمت والا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ذکر لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جس کو ہم پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو انسان مسلمان بن جاتا ہے۔ اور اس کلمہ کی فضیلت جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کلمہ کی فضیلت میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات موجود ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا۔ پہلا نامہ اعمال دیکھا گیا، اس کے سارے اوراق کو دیکھا گیا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ ایک نامہ اعمال مکمل ہو چکا، اس کی کوئی بھی نیکی نہ ملے گی۔ جب دوسرا نامہ اعمال اٹھایا جائے گا تو اس کو دیکھا جائے گی، اس کے اوراق کو الٹ پلٹ کیا جائے گا تو اس میں سے بھی کوئی نیکی نہ ملے گی۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اسی طرح اس کے 99 نامہ اعمال اٹھائے جائیں گے، ان کو دیکھا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، ان کے اوراق کو الٹ پلٹ کیا جائے گا کہ شاید کہیں پر اس کی کوئی نیکی مل جائے۔ 99 نامہ اعمال کے بعد یہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے اللہ، 99 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، میری زندگی کے اندر نیکی نہیں ہے، میں نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ آج کے دن کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے، اس کو اس کا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اگر ایک ذرہ برابر بھی اس نے گناہ کیا ہوگا تو اسے اس کی سزا مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس کا 100واں نامہ اعمال جب اٹھایا جائے گا، اس کے اوراق کو پلٹا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہاں تک کہ آخری ورق آ جائے گا اور یہ پورے کا پورا 100واں نامہ اعمال بھی گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا، تو جب آخری اس کا ورق دیکھا جائے گا، اس ورق کے نچلے حصے پر ایک چھوٹی سی نیکی ملے گی کہ جب اس نے اسلام کو قبول کیا، اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو معبود برحق نہیں مانتا۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کے حکم سے نامہ اعمال کا جو آخری چھوٹا سا ٹکڑا جو حدیث میں آتا ہے، بطاقہ کے لفظ، چھوٹا سا ٹکڑا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 100 کے 100 نامہ اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا،
یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ دوسرا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور اسے اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک قاری کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی ہوگی، قرآن کی تعلیم دی ہوگی، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرا ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی اللہ کی حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا اور اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک عالم دین کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت دی، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، ایسا کیوں قرآن پڑھنے سے قبر کو منور کر دیا جاتا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرے گا قبر میں اور آخرت میں حشر کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ قرآن بندے کا سفارشی بن جائے گا۔ اے اللہ کے پیغمبر، ایسا کیا معاملہ ہوا کہ یہ قاری قرآن جس نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی، قرآن کو پڑھا، اسے جہنم میں پھینک دیا گیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا موجود نہ تھی۔ یہ قرآن پڑھتا تھا، آواز اچھی تھی، اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب انسان دنیا کی طلب کرتا ہے، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا، پھر اس کو اجر دنیا کے اندر ہی دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی طرح شہید کا معاملہ ہے کہ اس نے شہادت اس لیے حاصل کی کہ میری موت کے بعد، میری شہادت کے بعد لوگ مجھے کہیں کہ یہ کتنا بڑا اس کا جگرا تھا، کتنا بڑا اس کا دل تھا کہ اس نے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، دنیا کے حصول کے لیے تھا۔ پھر اسی طرح ایک حاجی کا معاملہ ہے، اسی طرح ایک عالم دین کا معاملہ ہے کہ جب اللہ کی رضا نہ ہو، بندہ دنیا کے لیے حج کرے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، پھر اس کا اجر دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، جس بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کلمہ توحید پڑھنا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ کلمہ توحید پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں۔ ذکر کرنا ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ راضی کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام سے گفتگو جاری ہے، صحابہ اکرام مسائل پوچھ رہے ہیں، دین کے معاملات میں گفتگو ہو رہی ہے۔ چند لمحے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو صحابہ اکرام کو فکر لاحق ہوئی کہ مدینے میں کوئی منافق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ صحابہ اکرام کو جب فکر لاحق ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسرے صحابہ اکرام حضرت ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ اکرام اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مدینے میں ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ کے اندر چلا گیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی کے باغ میں موجود ہیں، جہاں پر اس صحابی رسول نے اپنے باغ کے پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوش فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی جلدی سانس پھولا ہوا، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی یہ چیزوں کو دیکھا تو پوچھنے لگے، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مسجد نبوی سے جب نکلے تو صحابہ اکرام کو فکر لاحق ہوئی کوئی منافق آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیز قدموں سے چلتے ہوئے سانس پھول گئی، آپ تک پہنچا ہوں۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ہریرہ اللہ رب العالمین تیری محبت کو قبول فرمائے، تجھے اس کا بدلہ جنت عطا فرما دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ہریرہ کیا ایسی ایک بات نہ بتلا دوں جو دنیا میں کامیابی کی علامت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں، ایسی بات نے سیکھنے کے لیے کہ تو آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی دوڑتے ہوئے واپس چلے کہ صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دوں، باغ سے باہر نکلنے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں، اپنے جوتوں کو ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، تیزی سے بھاگ رہے ہیں۔ سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے، پوچھے ابو ہریرہ بڑی جلدی میں ہو، بڑی تیزی میں ہو، کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے عمر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر ہاتھ مارا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گر پڑے اور پریشان ہوئے کہ اے عمر آپ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا، اور کہنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چل دیے اور ساری گفتگو سے آگاہ کیا، سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میرا مقصد ابو ہریرہ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، ابو ہریرہ سے زیادتی نہیں کرنا تھی، بلکہ اللہ کے پیغمبر میرا مقصد یہ تھا اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ کے پیغمبر لوگ نماز کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے پیغمبر لوگ روزے کو چھوڑ دیں گے، لوگ زکوٰۃ کو چھوڑ دیں گے، لوگ حج اور عمرے کو چھوڑ دیں گے، اسی بات پر اکتفا کریں گے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہمیں جنت مل جائے گی، ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ پاک اسے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، آخری وقت کے اندر جب موت کا وقت آئے گا اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوگا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارا خاتمہ کلمہ توحید پر فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ کلمہ توحید کی بے شمار فضیلت موجود ہے، لیکن سب سے جو افضل بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا ملے گی، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ، اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔